یہودیوں میں سے کچھ یہودی حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر کے پاس آئے، یہ غزوہ احد کے بعد۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ اگر تمہارا دین سچا ہے، اگر تمہارا مذہب سچا ہے تو غزوہ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے اور کئی مسلمان زخمی ہو گئے۔ وہ یہودی کہنے لگے حضرت عمار بن یاسر سے اور حضرت حذیفہ بن یمان سے کہ اگر تمہارا دین سچا ہے، تمہارا مذہب سچا ہے تو یہ مصیبت تمہارے اوپر کیوں آئی؟ ان کو معلوم نہیں تھا کہ جو دربار خدا میں مقبول ہو جاتے ہیں، جو دربار خدا میں قبول کیے جاتے ہیں، ان پر مصیبتیں نہیں آزمائشیں آتی ہیں، رب ان کو آزماتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ نے بار بار آزمایا، بچوں کے ذریعے آزمایا، بیوی کے ذریعے آزمایا، ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو آزمایا، اور ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں وہ پاس ہوتے گئے۔ اسی طرح حضور حبیب اللہ ہے، اللہ کے حبیب ہے، اللہ نے آپ کو بار بار آزمایا، اللہ نے آزمایا، بار بار آزمایا، ان آزمائشوں پر صبر کرنے کے بعد اللہ نے دین اسلام کو پھیلا دیا۔ اسی طرح حضور کے نواسے امام حسین، کربلا کے اندر وہ مصیبت نہیں تھی، وہ آزمائش تھی، اس آزمائش پر صبر کرنے کے بعد اللہ نے آپ کے ذریعے سے دین اسلام کو ایک نئی زندگی بخش دی۔ اور جو ظلم کرنے والے تھے، جو جبر کرنے والے تھے، وہ مر گئے، ان کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ حسین اس وقت بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ جب یہودیوں نے ان سے یہ کہا کہ اگر تمہارا دین یہ سچا ہوتا، تمہارا مذہب سچا ہوتا تو احد کے میدان میں تم پر یہ مصیبت نہیں آتی، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ بتاؤ یہودی مذہب میں وعدہ توڑنا کیسا ہے؟ انہی کے سوال کے مطابق ان کو جواب دیا۔ پوچھا کہ یہودی مذہب میں وعدہ توڑنا کیسا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ بہت برا ہے، ہم تو ایسے شخص کو جہنمی کہتے ہیں جو وعدہ کر کے اس کو توڑے۔ آپ نے فرمایا پھر سن لو، میرا جواب بھی سن لو۔ فرمایا میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک زندگی باقی رہی، جب تک اس جسم کے اندر، جب تک اس وجود کے اندر سانسیں باقی رہیں گی، جب تک اس جسم کے اندر روح باقی ہے، میں اپنے حبیب سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گا۔